الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، میں نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات اور سورۃ القلم سے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. ارشاد گرامی ہے: الف لام میم، یہ کتاب قرآن حکیم، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہے، رہنمائی کرتی ہیں. اور اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. کچھ حقائق ہیں، کچھ حقیقتیں ہیں کہ جن کو دیکھے بغیر مانتے ہیں. جیسے اللہ کی ذات کسی نے دیکھی نہیں پر اللہ کو مانتے ہیں، اور جیسے ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا مگر ہم مانتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے ہم نے نہیں دیکھے مگر ہم مانتے ہیں. کتابیں نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی، وہی نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی پر ہم مانتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے فیصلے، جی تو یہ سب ہیں مغیبات، سب ہیں غیب کی باتیں جن پہ وہ ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پہ نازل ہوئی، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جن لوگوں کا ایمان یہ ہے تو یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. آخرت کی کامیابی انہی کے مقدر میں ہے. ان آیات مبارکہ میں
کچھ ایمان کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اجمال کے طور پہ ایمان بالغیب کا ذکر کیا ہے، اور تفصیلی طور پر دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک وحی پر ایمان جو حضور کی طرف نازل ہوئی، جو پہلے نبیوں کی طرف نازل ہوئی، اور دوسرا تفصیلی ذکر آخرت کا ہے۔ یہی آج کا موضوع بھی ہے۔ آخرت پر ایمان ایمان کے اجزاء میں سے یا ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ آخرت کہتے ہیں پچھلی گھڑی کو، آخر کہتے ہیں یعنی پہلے کے بعد۔ تو اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا وجود میں آئے گی، اس کا نام ہے عالم آخرت۔ یہ عالم دنیا ہے، وہ ہوگا عالم آخرت، جس کے بارے میں انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانے میں تفصیلات سے آگاہ کیا، لیکن پچھلے انبیاء کرام کی آخرت کے بارے میں جو تعلیمات تھیں وہ محفوظ نہیں رہ سکیں، کیونکہ ان امتوں نے ان کے دین و شریعت کو محفوظ نہیں رکھا۔ تو جیسے کتابیں بدل گئیں تو عقائد کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور جن کی شریعت قیامت تک محفوظ ہے، کتاب بھی قیامت تک محفوظ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تفصیل سے اس دنیا کے بارے میں بات بتائی، اتنی کسی اور نے نہیں بتائی، اور نہ کسی کی باتیں محفوظ ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم کا بہت بڑا حصہ آخرت پر ایمان اور اس کی تفصیلات پر مشتمل ہے۔ کم ہی کوئی ایسی صورت آپ کو نظر آئے گی کہ جس میں کوئی آخرت کا تذکرہ نہ ہو، اور بعض صورتیں تو مستقل اسی موضوع پر ہیں، جیسا کہ ایک صورت کا نام ہے سورۃ القیامہ، قیامت کے بارے میں، اور باقی صورتوں میں کافی تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال آخرت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ کہیں کہیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عقیدے کے ساتھ اسی کو ملا کر ذکر کیا ہے۔ آمنوا باللہ جی وبالیوم الآخر، آمنوا باللہ والیوم الآخر، یؤمنون باللہ والیوم الآخر جی۔ تو باقیوں کا ذکر نہیں کیا، پر اللہ پر ایمان اور آخرت کا ایمان ذکر ہے جی۔ آخرت پر ایمان کا اجمال یہ ہے، مختصراً یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو اس بات سے آگاہ اور باخبر کیا ہے کہ اس عالم کے بعد، اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہوگا، اور اس جہان کے اعمال کا اس جہان میں محاسبہ ہوگا، حساب لیا جائے گا، اور حساب لینے کے بعد پھر نیک لوگوں کو جزا اور برے لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ یہ ہے اجمال کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان آنے والا ہے جی۔ اس جہان کے نیک و بد اعمال کا حساب لے کر اللہ جزا اور سزا مرتب فرمائیں گے، اور پھر اس کی آگے تفصیلات ہیں۔ تفصیلات کے لیے پورا قرآن حکیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اس کی ساری تفصیل ہیں، کہ اس میں قبر ہے جس کو برزخ بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد حشر کا میدان ہوگا، پھر اس کے بعد اس جہان کی آخری چیزیں دو ہیں، جنت اور دوزخ۔ یہ سفر چلتے چلتے اس کا انتہا ہوگا دو جہانوں پر جو کبھی ختم نہ ہوں گے، جن کی زندگیاں کبھی ختم نہ ہوں گی، ایک جنت ایک دوزخ۔ لیکن وہاں تک رسائی کے لیے موت، موت کے بعد برزخ، برزخ کے بعد حشر،
حشر کے بعد پھر جی تو اس کی ساری تفصیلات انبیاء کرام نے ہمیں بتائیں۔ ان ساری تفصیلات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان تو صرف ان تفصیلات پر ہے جو اللہ کے نبی نے یا اللہ کی وحی نے ہمیں اس سلسلے میں بتائی ہیں، لیکن ہم صرف عقل کے طور پہ بھی سوچیں، بشرطے کہ عقل سلیم ہو، بگڑی ہوئی عقل نہ ہو۔ جی عقل سلیم بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ایک اور دنیا ہونی چاہیے، ایک اور جہان ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایمانیات میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان۔ اس لیے کہ صرف ذات پر ایمان تو بہت دنیا کا ہے، لیکن صفات پر کئی لوگ ایمان نہیں لاتے۔ لیکن اسلامی عقیدے میں اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں جو اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں وہ ہر وقت محو عمل ہیں، کوئی صفت اللہ کی معطل نہیں جو کام نہ کر رہی ہو۔ اللہ کی ہر صفت ہر وقت کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہر دن اللہ شؤون میں، کیفیات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ محو عمل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو محو عمل ہیں ان میں اللہ کی ایک صفت ہے، یعنی یوں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک لحاظ سے ساری صفات دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ ایک میں ایک وہ صفات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے جلال کا ذکر ہوتا ہے، جلال و جبروت، قہر، جی ناراضگی، اور ایک وہ صفات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مہر و محبت، رحمت و شفقت کا اظہار ہے۔ تو یوں آپ کہیں بعض صفات جلال کو ظاہر کرتی ہیں، بعض جمال کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے رحمان ہے، جیسے رحیم ہے، جیسے حنان ہے، جیسے منان ہے، جی جیسے باسط ہے، جی یہ صفات جمال کو ظاہر کرتی ہیں، اللہ کی لطف و کرم اور مہربانی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور بہت جمالی یعنی جلالی صفات ہیں، جیسے قہار ہے، جیسے جبار ہے، جی جیسے کہ قابض ہے، یا اس طرح کی صفات جیسے منتقم ہے، جیسے عزیز ہے۔ تو اللہ کی سب صفات یعنی مصروف عمل ہیں، سب صفات کا ظہور ہو رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ذات نہیں دیکھ سکتے، صفات کا مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ پھر ہم دوسری طرف سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو نیکی اور بدی کا مجموعہ ہے، نیک اور بد لوگ یہاں رہتے ہیں۔ بعض بڑے ستمگر، ظالم، فساق، فجار، اللہ سے باغی، ہر طرح کی نافرمانیاں کرنے والے، عیش و عشرت اڑانے والے، کسی قانون کی پابندی نہ کرنے والے، ایک طرح ایسے لوگوں کی بھی بھرمار ہے، اور بظاہر بڑے خوشحال بھی ہیں، بڑے طمطراق کی زندگی گزارتے ہیں، جی دوسری طرف سے ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اپنی بساط کے مطابق نیکوکار ہیں، عبادت گزار ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، جی اور زندگی بہت ڈھنگ سے، بہت سلیقے سے شریعت کے حدود میں رہ کر گزارتے ہیں، خدمت خلق انجام دیتے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی کا مال نہیں لوٹتے، چوری نہیں کرتے، حتی الامکان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ لیکن ایسے طبقے کے لوگ عموماً نادار ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو عقل سلیم
کا یہ تقاضا اور عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں، ایک صفت یہ بھی نا، اللہ الحکم العادل، اللہ سراپا انصاف ہیں، سراپا انصاف ہیں، اللہ حکم ہیں، بالکل درست فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور جیسا فرمایا کہ احکم الحاکمین، اللہ جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی ان صفات کا تقاضا ہے کہ مجرموں کو سزا دے اور اطاعت گزاروں کو جزا دے، ان صفات کا لیکن ہم اس دنیا میں ایسا ہوتے دیکھ نہیں رہے۔ اس دنیا میں معاملہ الٹا ہی ہے۔ تو جب الٹا ہے تو آخر ان صفات کا ظہور کہاں ہوگا؟ تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ آج نہیں ہو رہا تو کل ایسا ہونا چاہیے، آج نہیں ہو رہا تو کل ہونا چاہیے۔ کل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور ایسا جہان ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہو، اللہ کی صفت حکم کا ظہور ہو، کوئی ایسی عدالت ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہیں، قل اللہم مالک الملک، ساری کائنات کے بلا شرکت غیر مالک ہیں۔ جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی بھلا انسان اپنے اختیارات کے اندر ظلم ہوتے ہوئے برداشت نہیں کرتا، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ انصاف ہو۔ تو کیا اللہ کے بارے میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اس بے انصافی کو برداشت کرتے ہیں؟ جبکہ وہ احکم الحاکمین ہیں، اور یہ کہ ان کو پورا اختیار بھی، کنٹرول بھی حاصل ہے، کوئی ان کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے سب پر، واللہ غالب علی امرہ، جو کرنا چاہیں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا۔ اور عزیز اور ذو انتقام، اور اللہ انتقام اور بدلہ بھی لینے والے ہیں۔ لیکن یہاں میں بدلہ نظر نہیں آتا۔ تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ آج نہیں تو کل کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جب وہ شہنشاہ مطلق عدالت کرے، انصاف کرے اور باغیوں کو کڑی سزا دے اور اپنے ماننے والوں کو، مظلوموں کی داد رسی کرے اور ان کو ان کے مناسب حال جزا دے۔ اسی لیے قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو کل کہا ہے، کل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو خدا سے ڈرو، اور ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے، کل۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب ہے، اور یوں ہی سمجھے کہ جیسے کہ آج یہ ہے، آج یہ جان ہے اور کل قیامت ہے۔ اب ہمارے حساب سے کتنی دور ہو، ہماری زندگی میں آئے نہ آئے، صدیوں بعد آئے، لیکن اللہ اس کو کہتے ہیں کہ کل، تو وہ دن آنا ہے، بس ایک آج ہے اور ایک کل ہے۔ تو بہرحال عقل انسانی کا تقاضا ہے کہ انصاف کا دن ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کی صفات کا پورا اظہار ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے، اسی دنیا میں نیک اور بد کو جزا اور سزا یہیں کیوں نہیں دے دیتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جہان جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے رکھا ہے، یہ بہت کمزور سا جہان ہے، بہت کمزور سا جہان ہے، اور ہم بھی انتہائی یہاں کمزور قسم کی پوزیشن میں ہیں۔
اس میں اللہ کی صفات کا پورا اظہار نہیں ہو سکتا، یہ جہان برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اصل میں پورا صفات کا اظہار ہو تو یہ جہان برداشت نہیں کر سکتا، اور نہیں ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں جزا و سزا کا ایک معمولی سا معاملہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل معمولی نوعیت کا ہوتا ہے، صرف سبق دکھانے کے لیے بس۔ لیکن اس کے بعد جو عالم اور دنیا، دوسری دنیا آئے گی جس کے بارے میں انبیاء کرام نے ہمیں بتایا، وہ ایسا جہان ہوگا کہ وہ صفات الہی کے مکمل ظہور کا اس کے اندر استعداد ہوگی، طاقت ہوگی، اور خود لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی طاقت پیدا فرمائیں گے۔ یہ جس طرح ہم ہیں اسی طریقے سے معاملہ نہیں ہوگا۔ تو ایک یہ وجہ کہ پوری صفات کا اظہار اس دنیا میں نہیں ہو سکتا اور یہ برداشت نہیں کر سکتی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا جائے جزا اور سزا کی جگہ ہے بھی تو نہیں، یہ تو اللہ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے، اور امتحان میں پرچہ دے کر سزا طلباء کو نہیں دی جاتی، ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جیسا چاہے حل کریں۔ ہاں جب تک کہ کوئی بہت بڑا جرم نہ کر دے تو اس کو کمرے سے نکال دیا جائے گا، یہی ہو جائے گا۔ لیکن کمرہ امتحان میں مکمل اختیار ہوتا ہے کہ جیسے چاہیں آپ، تو یہ کمرہ امتحان ہے دنیا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں جزا اور سزا نہیں دیتے۔ اگر یہیں جزا اور سزا دینے لگ جائیں تو پھر یہ امتحان گاہ نہ ہوگی، پھر تو یہ امتحان گاہ نہ ہوگی۔ تو ایک یہ کہ یہ جہان کمزور ہے، پوری صفات کا اظہار نہیں ہو سکتا یہاں، اور دوسرے یہ کہ جائے امتحان ہے، یہاں مناسب بھی نہیں ہے کسی کو جزا اور سزا دینی، تو رزلٹ کا دن جو ہے وہ کل کا ہے۔ تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو بدعمالیاں اور بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ ہو، مجرموں کو، ظالموں کو کڑی سزا ملے، اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو پوری ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں نمرود اور فرعون جیسے لوگ بھی آئے، ابو جہل جیسے لوگ بھی آئے، اور یہاں بلال اور عمار جیسے مظلوم بھی آئے جنہوں ریتوں پہ لٹایا گیا، ایسے لوگ بھی آئے جن کے سروں پہ آرے چلائے گئے، دو نیم کیا گیا، جن کے خون ناحق بہائے گئے، جنہیں ہر طرح سے ستایا گیا، وہ لوگ بھی ہیں۔ تو اللہ کی رحمت اور شفقت کا تقاضا ہے کہ اس کے نام پہ جن کے خون بہائے گئے، جن کے جسموں کے ریزے ریزے کیے گئے، ان کو اسی شان سے نعمت عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ ظلم اور ستم دنیا میں ڈھایا ان کو بھی اسی شان سے سزا دے۔ تو اس لیے اللہ کے جمال کا پورا، رحم و کرم کا پورا اظہار کہاں ہوگا؟ جنت کی صورت میں، اور مکمل قہاریت کا اور جباریت کا ظہور کہاں ہوگا؟ جہنم کی صورت میں۔ تو ایسا دن عقلاً بھی چاہیے کہ ہو جی، اور بہرحال قرآن اور حدیث تو اس سے بھرے پڑے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، اور جیسے کہ قریش کے ماہر سیاست دان تھے، اسلام کے خلاف جب تھے تو خوب اختلاف کیا، اور جب اسلام میں شامل ہوئے تو خوب اس کا ازالہ بھی کر دیا، ماشاءاللہ۔ اچھا، تو شروع میں سخت مخالف تھے، عاص بن وائل ان کے والد تھے، وہ بھی انتہائی کٹر قسم کے اسلام کے مخالف، یہ بھی ان کے، لیکن بالآخر اللہ نے اس کے عاص کے دونوں بیٹوں کو اسلام کی توفیق دے دی، دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو عمرو بن عاص اسلام سے چڑ کر انہوں نے مکہ چھوڑ دیا تھا کہ میں ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا مسلمانوں کو،
یہ بھی حبشہ چلے گئے تھے، اور کچھ مسلمان بھی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ وہاں بھی انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو شاہ حبشہ کی نظر میں گرا کر نکلوا دے، لیکن ان کی بات چلی نہیں بہرحال۔ تو خیر حبشہ میں کسی نوجوان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ نوجوان نے پوچھا کہ ابو عبداللہ، سنا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے ہو، سنا ہے کہ تم ان کی طرف کو جھک گئے ہو۔ تو اس نے کہا تو نے جو سوال کیا ہے میں آج جواب نہیں دینا چاہتا، ایسا کرنا کل فلاں جگہ آنا تو میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ کل متعین جگہ میں اس نوجوان کے ساتھ حضرت عمرو بن عاص ملے اور نوجوان سے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتا کہ ہم یعنی مشرکین مکہ ہم حق پر ہیں یا ایرانی اور رومی حق پر ہیں؟ ایران کے مشرک تھے، سورج پوجتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، اور روم والے سب عیسائی تھے جی۔ تو مطلب ہے اور یہ اس زمانے کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قومیں تھیں، دونوں بڑی بڑی ان کی سلطنتیں تھیں۔ تو یہ بتا کہ وہ دونوں حق پر ہیں یا ہم؟ تو نوجوان نے بغیر کسی تأمل کے فوراً کہا کہ جی ہم ہی حق پر ہیں، جیسے ہر آدمی کہتا نا میں حق پر ہوں۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ پھر ہمارا حق پہ ہونے کا کیا فائدہ، جبکہ مادی لحاظ سے وہ دونوں طاقتیں ہم سے بہت آگے ہیں۔ یعنی ایران بھی ایک ایسی سلطنت ہے ترقی یافتہ کہ دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، روم بھی ایسی بڑی سلطنت ہے کہ لوگ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو مادی لحاظ سے دیکھو تو ہم تو ان کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو ہم حق پر ہیں تو اس کا پھر کیا فائدہ ہوا کہ وہ ہم سے آگے ہیں؟ پھر کہنے لگے حضرت عمرو بن، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آخرت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اس وقت نہیں مانتے تھے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ٹھیک بات لگتی ہے، وہ ٹھیک بات لگتی ہے کہ اگر حق پہ ہے کوئی آدمی اور اس کو اس کے حق پہ ہونے کا صلہ یا نہیں مل رہا تو اس کو کسی دوسرے وقت پہ ملنا چاہیے۔ ابھی دیکھیں حضرت عمرو بن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن آخرت کے بارے میں عقیدہ انہوں نے مان لیا حضور کے بارے میں کہ بھائی یہ پھر کیسے حق پہ ہیں کہ ہم تو ان کے مقابلے میں ہماری کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے، وہ تو ہم سے بہت مادی لحاظ سے آگے ہیں۔ تو اگر ہم حق پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی اور وقت ایسا ہونا چاہیے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہاں پر حق والوں کو اللہ نعمتوں سے نوازے اور مجرموں کو سزا دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذرا تعصب سے اپنے آپ کو ہٹائے، نکالے اور عقل سلیم کی روشنی میں اگر سوچے تو بھی قیامت کا عقیدہ برحق ہے۔ ہمیں تو اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو قرآن اور حدیث پہ آگئے اور ہم تو انبیاء کرام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں اور یقین کامل رکھتے ہیں، ہماری عقل اس کے مقابلے میں ہے ہی کیا چیز۔ لیکن کوئی سوچے تو اچھا، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ گفتگو ایک منکر خدا سے ہوا، کیونکہ منکر خدا بھی تو دنیا میں ہوئے ہیں، آج بھی دنیا میں ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، جو خدا نام کی کسی چیز کو نہیں مانتے۔ تو منکر خدا سے ان کی گفتگو ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے سامنے قرآن کی دلیل پیش کریں، حدیث کی دلیل پیش کریں، انبیاء کی بات کریں، وہ تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کو اس کے عقلی سوال کے مطابق آپ نے جواب دیا
یعنی یہ حضرت علی کا عقیدہ نہیں ہے، اس شخص کا عقیدہ ہے، اس کے مطابق ان سے بات کی کہ بھائی بات یہ ہے، اگر تیری بات، اگر یہ فرض کر لو، ہمارا یہ عقیدہ نہیں، فرض کر لو کہ خدا نہیں جیسے تو کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو میں بھی چھوٹ گیا تو بھی چھوٹ گیا، ٹھیک ہے نا، میں بھی چھوٹ گیا تو بھی چھوٹ گیا۔ زیادہ سے زیادہ فرق اتنا ہوگا نا کہ تو نے بے قاعدہ زندگی گزاری، خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاری، بغیر کسی قانون کے زندگی گزاری، ہر خواہش تو نے پوری کر دی، اور میں نے ذرا بیچ بچا کے زندگی گزاری، یہ سمجھ کے کہ میں کسی قانون کا پابند ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے۔ اتنی سی بات ہے نا کہ تیری زندگی بے باکانہ گزری اور میری قانون اور ضابطے، اتنی سی بات ہوئی نا، آگے نہ تیرا کچھ نہ میرا۔ لیکن اگر بات وہ ہے جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ خدا ہے، اس کی عدالت ہوگی، وہ پوچھے گا، تو پھر میں بچ گیا تو پھنس گیا، میں بچ گیا اس لیے کہ میں نے اس کے ضابطے اور اس کے قانون کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو میں اس کی گرفت، اس کے ناراضگی اور اس کے غصے سے بچ جاؤں گا، اور تو نے بے باکانہ زندگی گزاری تو وہ تجھ سے پوچھے گا۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ کوئی ان کو اللہ کے بارے میں شک تھا، صرف اس شخص کی عقل کے مطابق انہوں نے اس سے بات کی۔ تو اگر دین و شریعت کو ایک طرف رکھ کر آدمی نفع نقصان کے اندازے سے بھی سوچے، نفع نقصان کے لحاظ سے، دیکھیے کتنی چیزیں ہیں جو ہم ڈاکٹر صاحب کے کہنے سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تیری صحت کے لیے مضر ہیں، ابھی صحت پر انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں استعمال نہ کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ابھی ان چیزوں نے کوئی ہماری صحت پہ اثر بھی نہیں ڈالا، لیکن ان کے کہنے سے ہم اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تاکہ میری صحت بگڑ نہ جائے۔ اگر کسی کے کہنے سے اس کے علم پر اعتماد کر کے اپنی صحت کو بچانے کے لیے کسی چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو ان سچے لوگوں کے کہنے سے، جن کی سچائی پر دشمن نے بھی اقرار کیا کہ یہ بالکل سچے ہیں، یہ صادق اور امین ہیں، اور کوئی ایک شخص نہیں، 1,24,000 شخصیات ہیں، وہ ایک ہی زمانے میں نہیں گزرے، مختلف زمانوں میں گزرے ہیں، اور پھر ان کو فالو کرنے والے تو کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ ساری پاک باز ہستیاں آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک اگر ایک خطرے کے بارے میں بتاتے ہیں، اور سب لوگ سچے بھی ہیں، جن کی سچائی دشمن کو بھی تسلیم ہے، تو کیا اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا راستہ نہیں بدلنا چاہیے کہ جو سچے لوگ کہیں کہ یہ خطرناک راستہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جبکہ ہم ایک آدمی کے کہنے سے اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس راستے پہ نہیں جانا، چور اور ڈاکو ہیں، یہاں درندہ ہے، تو ہم نہیں دیکھتے کہ کہنے والا سچا یا کوئی بھی ہے، لیکن جان بچانے کے لیے اس راستے کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن جہاں ایک پرخطر راستے کی نشاندہی 1,24,000 تو اللہ کے نبی کہتے ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ سب نے اتفاق اور میٹنگ کر کے کہا کہ سب یہ کو، ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں گزرا، ایک ہی بات کی خبر دیتے رہے، اور پھر ان کو فالو کرنے والے کھربوں انسان بھی کہتے رہے کہ یہ خطرے کا راستہ ہے، تو کیا عقل کا تقاضا نہیں کہ اس راستے کو چھوڑ دینا چاہیے؟ تم قرآن اور حدیث یعنی نقل کو چھوڑ کر عقل کے راستے سے بھی آپ سوچیں
تو آخرت کا عقیدہ ایک لازمی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تقاضا ہے کہ ایسا دن ہو، جی جزا و سزا کا دن ہو، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو نعمتوں سے نوازے اور سرکشوں اور باغیوں کو اور اس کے بندوں کو ستانے والوں کو وہ سزا دے۔ یہ اس کی یعنی صفات کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال آخرت کا عقیدہ عقل اور نقل دونوں لحاظ سے اہم ہے۔ آخرت کے بارے میں پوری تفصیلات معلوم کرنے کا واحد ذریعہ ہے، وہ عقل کا ذریعہ نہیں ہے۔ واحد ذریعہ کیا ہے؟ انبیاء کرام کی تعلیمات اور اللہ کی وحی۔ اس لیے کہ موت کے بعد کیا واقعہ ہوتا ہے، کیا ہوگا، اس کے بارے میں عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی۔ اس میں ان حضرات کے ارشادات پہ یقین کرنا ضروری ہے کہ جن کو ایسے ذرائع علم سے معلوم ہوا ہے کہ علم کا وہ ذریعہ قطعی اور یقینی ہے، اور قطعی اور یقینی ذریعہ علم کا وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا بتانا، اور وہ انبیاء کرام کو ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام نے موت کے بعد جنت اور دوزخ تک کا سارا معاملہ جو ہمیں بتایا ہے، وہی ایک واحد رستہ ہے آخرت کی پہچان کا۔ تو قرآن حکیم میں نے کہا اس عقیدے سے بھرا ہوا ہے۔ 1/3 قرآن آپ سمجھیں تو آخرت کے عقیدے ہی کو بیان کرنے میں ہے، اور پوری تفصیلات پھر حضور نے اس کی جزیات اپنی جگہ میں بیان فرمائیں۔ دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو اس دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اس دنیا کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بھی عقیدہ آخرت جتنا مؤثر ہے اتنی کوئی دوسری چیز مؤثر نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں قیام امن کے لیے ہمیشہ اقوام عالم نے کوششیں کی ہیں، دیکھیے آج بھی بے شمار کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے زندگیاں پرسکون ہوں، چین سے گزریں، اور افراتفری کا عالم، خوف و ہراس کی زندگیاں یہ ختم ہو جائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جوں اس سلسلے میں کوششیں کی جاتی ہیں، اتنی ہی مصائب اور آلام جو ہیں اور بد نظمی اور بے قاعدگی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ اس زندگی کو ڈھنگ پہ لانے کے لیے جو اصل نسخہ ہے اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کر رہا۔ اگر وہ نسخہ استعمال ہو جائے تو ایک دم دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور یہ موجودہ کیفیات سے دنیا چھوٹ سکتی ہے۔ اس ملک میں، دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، خون ناحق بہہ رہے ہیں، دوسروں کے مال لوٹے جا رہے ہیں، ناجائز ذریعے سے مال حاصل کیے جا رہے ہیں۔ کون سا برا کام ہے جو نہیں ہو رہا، اور دن بدن اس برائی میں اضافہ نہیں ہوتا چلا جا رہا۔ اگر اس کا قلع کما کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ آخرت کا عقیدہ ہے، اور وہ یقین کی حد تک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ آخرت کا گمان رکھتے ہیں، یا آخرت پر صرف ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان کے تو لیول ہوتے ہیں نا، انتہائی کمزور درجے کا بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا سٹرانگ بھی ہو جائے گا، تھوڑا سا اور اوپر بھی ہو جائے گا، لیکن یقین تو آخری سرحد کا نام ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں جاتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جب آخرت کا عقیدہ یقین کے درجے میں پہنچ جائے گا تو پھر دیکھیں گے کہ آپ دنیا میں کیسا امن قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مطلب کہ ہر آدمی جب اس بات کا یقین کامل رکھے گا کہ میرے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے، میرے ہر عمل کی ڈائریاں فرشتے لکھ رہے ہیں،
اور میرے ہر عمل کے بارے میں میرے جسم کے ہر پارٹ سے اللہ پوچھے گا، اور یہ سب پارٹ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ میں نے کیا 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 ہے۔ تو اللہ کا علم اپنی جگہ میں، ٹھیک ہے نا، کسی شہادت کی ضرورت نہیں۔ پھر فرشتوں کی تحریر دوسرے نمبر پہ، پھر خود ہاتھ پاؤں کی شہادت تیسرے نمبر پہ، پھر فرمایا کہ زمین کا ہر وہ خطہ بھی بولے گا جس کے اوپر انسان نے نیک یا برا عمل کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ چوتھا، اور پھر جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ یہ آدمی کیا کرتا تھا۔ تو اتنے ذرائع سے جو بات آئے گی سامنے تو کتنی یقینی ہو جائے گی، کیا کوئی آدمی چھپا سکے گا کوئی بات؟ یوم تبلی السرائر، اللہ فرماتے ہیں سارے سربستہ راز قیامت کے دن کھل جائیں گے، کوئی راز نہیں رہے گا، ہر راز تشت ازبام ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا وہ لوگ جو گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، شب و روز بے قاعدگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ہم ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو مجھ پر ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کی زندگی گزاری؟ کیا ہم ان کو کر دیں گے سواء محیا و مماتہم، کہ ان کی زندگی اور ان کی موت ایک ہی جیسا ہوگی؟ کیا نیک و بد ایک ہی پلڑے میں رکھے جائیں گے؟ کیا ان کے ساتھ ایک ہی جیسا کیا سلوک ہوگا؟ پر نہیں، ساء ما یحکمون، جن کا یہ خیال ہے کہ نیکی بدی کا کوئی فیصلہ نہ ہوگا اور یہ جہاں ایسے ہی اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو فرمایا ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی بے انصافی کی بات ہو جائے گی کہ نیک اور بد کو جزا اور سزا سے دوچار نہ کیا جائے گا، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ عقیدہ انسان کو درست کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ بے شک انسان کو راہ راست پہ لانے کے اور بھی ذرائع ہیں، خود آدمی کی تہذیب نفس بھی ایک درجے میں ہے، کسی کے اندر اگر انسانیت کا جوہر ہے وہ بھی کسی درجے میں ہے، کوئی تعلیمات خارجی وہ بھی کسی درجے میں ہیں، لیکن یہ سب اسباب کمزور ہیں، یہ بالکل زندگی کو پاک اور صاف نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کی زندگی کو پاک اور صاف بنانے والی کوئی چیز ہے تو وہ آخرت کا عقیدہ ہے، کہ مجھے اپنے ہر عمل کا جواب اللہ کے سامنے دینا۔ کسی کا یہ یقین کامل ہو جائے تو اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ کاش کہ دنیا کی اکثریت کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت ہے، ٹھیک ہے نا، اور جزا و سزا کا عقیدہ تو ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کا ہے۔ اب کم لوگ رہ جاتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ایسے ہی پیدا ہوئی ایسے ہی ختم ہو جائے گی، یعنی تین آسمانی مذاہب جو اپنے تعلق کو وہی سے جوڑتے ہیں، جیسے کہ یہودیت ہے، اگرچہ وہ بگڑا ہوا دین ہے، اصل یہودی تو نہیں ہے۔ جیسے عیسائیت ہے، وہ بھی بگڑی ہوئی عیسائیت ہے، اصل تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اپنا تعلق وہی سے جوڑتے ہیں۔ اور اسلام تو ماشاءاللہ وہ ہے ہی وہی الہی کے مطابق ہے، اور ہم عمل کریں یا نہیں کریں یہ ہماری بدقسمتی یا خوش قسمتی ہوگی، لیکن دین ہمارا کامل ہے، دین ہمارا محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا۔ جی تو ان تینوں مذاہب کا عقیدہ آخرت کے بارے میں تو ہے نا۔ اچھا، ہندو یہ ایک بڑی تعداد ہے ان کی بھی، وہ بھی جزا و سزا کے قائل ہیں۔ آخرت کا عقیدہ تو خیر ان کا نہیں ہے، لیکن نیک اور بد اعمال کی جزا اور سزا کے قائل ہیں۔
ان کا عقیدہ تناسخ کا ہے، دوسرے جنم کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں تو موت کے بعد ان کی روح کسی اور جسم میں حلول کر لیتی ہے جو پہلی زندگی سے بھی ایک اچھا جسم ہوتا ہے، تو یہی اس کا بدلہ ہے۔ یا جو بری زندگی گزارتا ہے تو اس کو کسی برے جسم میں اللہ منتقل کر دیتے ہیں، یہ اس کی سزا ہے۔ اگرچہ یہ عقیدہ عقل اور نقل کے خلاف ہے کہ کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسرا جنم میرا کیسا ہے اور میرے پہلے جنم کے اعمال کہ کیا مجھے بدلہ ملا ہے، کیا کسی آدمی نے آج تک بتایا ہے کہ یہ میرا دوسرا جنم ہے اور پہلے میں نے یہ کام کیے تھے لہذا آج میں اس جسم میں ہوں؟ کسی کو اگر کسی کو پتہ ہی نہیں اپنے سزا یا اپنے عذاب کا، اپنی جزا اور سزا کا، تو یہ پھر کیا جزا اور سزا ہوئی؟ جزا سزا یہ ہونی چاہیے کہ مجرم کو پتہ چلے کہ میرے جرائم کی یہ سزا ہے اور نیک کو پتہ چلے کہ میری نیکی کی یہ جزا ہے، اس کو کہتا جزا اور سزا۔ خیر بہرحال تو اکثریت میں نے کہا دنیا کی اس کی قائل ہے کہ قیامت کا وقوع ہوگا، جزا و سزا ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ پھر ان کے نظریات کچھ اور ہیں کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیدائشی جنتی ہیں، ہم نیکی کریں یا برائی کریں جنت کے تو ہم وارث ہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی جیسا ملے گا جیسا اس نے کیا ہے، اور نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں ملے گا، برائی کا جہنم کی صورت میں ملے گا۔ تو بہرحال نیکی بدی کا بدلہ تو ملنا ہے، لیکن اس پہ جہاں تک یقین کامل کی بات ہے نا، میں کہتا ہوں کہ یقین تو آج ہمارے دلوں سے بھی رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ آخرت کا یقین کامل ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین۔ اس لیے کہ جس دن یقین کامل پیدا ہو گیا اس دن ہم بالکل چینج ہو جائیں گے، بدل جائیں گے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے یقین کامل رکھا آخرت پر وہ بالکل بدلے، ان کی زندگی آپ پڑھیں کیسے اللہ کی عبادت میں چست، کس طرح گناہوں کی ان میں نفرت، گناہ تو کیا گناہ کا وسوسہ آنے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، اتنی نفرت، کسی کو ان سے کوئی ایذا اور تکلیف نہیں پہنچی، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ خدمت خلق میں بھی وہ لوگ پیش رہے، لیکن وہ یقین کامل کی بات تھی۔ آج یقین کامل نہیں ہے، تو اس لیے ہماری زندگی پھر بیٹھیں گی طریقے سے رہی ہیں، وہی ظلم و ستم، وہی معصیت، وہی گناہ ہم سے پھر ہو رہے ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آخرت کے بارے میں یقین کامل رکھا جائے۔ قرآن کا 1/3 حصہ پکار کے ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو جزا و سزا کو پیش نظر رکھو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو زندگی کے مختصر سے دن، مختصر سے سانس، مختصر سے لمحات، اور پھر اس کے اندر ہم بے باکانہ زندگی گزاریں، اور آگے دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی اور کیا دیکھیں گے؟ جب اللہ اور رسول ایک بات کہتے ہیں کہ ایسا پیش ہونا ہے تو یہ تو نفس اور شیطان کا دھوکہ کہ اچھا جی دیکھی جائے گی۔ اور کبھی شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی کرتے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور اس کے غفران اور اس کی رحمت سے ہی نجات ملے گی۔ ہم اپنے عمل سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ یقینی بات ہے، لیکن شیطان ایسا کہہ کر ایسی تصور دل میں ڈال کر ہم سے گناہ کرے تو یہ محض دھوکہ ہے۔ اگر اللہ کے غفور اور رحیم ہونے پہ اتنا ہی یقین ہے تو اللہ کے رزاق ہونے پہ پھر یقین نہیں ہے کیا؟ تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھ جائیں کہ خدا رزاق بھی تو ہے۔
لیکن وہاں تو شیطان دھوکہ نہیں دیتا کہ نہیں کچھ کرنا بھی پڑے گا، اللہ رزاق ہے لیکن کچھ کرنا بھی پڑے گا، تو وہاں دھوکہ نہیں دے گا۔ لیکن یہاں نماز نہیں پڑھو اللہ غفور الرحیم ہے، روزہ نہیں رکھو غفور الرحیم ہے، جھوٹ بولتے رہو، فراڈ کرتے رہو، تو یہ دھوکہ ہے۔ تو شیطان کی مکاری اور اس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور یقین کامل رکھیں کہ کل کو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، وہ ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، ایک ذرہ برابر نیکی اگر آسمانوں کی بلندی میں ہوگی، کسی چٹان کے اندر ہوگی، زمین کی تہوں میں ہوگی، اللہ اس کو نکال کے لے آئیں گے، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں۔ اور اس طریقے سے جو گناہ کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ یقین کامل رکھنا چاہیے کہ ہمارے حالات سے اللہ باخبر ہیں، ہمارے سارے اعمال اللہ کی نگرانی میں ہیں، اور کل قیامت کل آنے والی ہے۔ کل سے تو ایک بڑی قیامت بھی ہے اور کل سے موت بھی ہے۔ تو موت کی کل کا تو خبر نہیں کسی کو بھی نا، وہ بھی تو قیامت ہے نا، چھوٹی قیامت، ہر آدمی کی قیامت، اس کا تو کوئی پتہ نہیں، وہ کل آ ہی جائے۔ اور کل کی کیا بات ہے، ابھی آ جائے بیٹھے بیٹھے۔ جی ہاں، تو قیامت پر یقین کامل رکھنے سے میں نے کہا زندگی سدھرتی ہے، ہماری زندگی کو یہ چیز تبدیل کر سکتی ہے، اور جنہوں نے یقین کامل رکھا ان کی زندگیاں سدھر گئیں۔ اور آخرت کے بارے میں تفصیلات کا ذریعہ واحد کیا ہے؟ اللہ کے نبی اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس طرح اللہ کی ذات و صفات پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں، اسی طریقے سے قیامت کے وقوع پر بھی ہمارا یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ ہم کہاں ہیں حساب دے سکنے والے؟ بس اللہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں معاف فرما دیں، کوتاہیاں غفرتیں معاف فرما دیں، نیک اعمال جو چھوٹے موٹے ہم سے ہو رہے ہیں، برائے نام ہی ہو رہے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائیں، اور دیگر اعتقادات اور ایمانیات پہ اللہ تعالی ہمیں 100% یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی زندگیاں اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق ڈھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔